اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب صلوات والسلام۔ اتنے مشکل اور پورا شوق دور میں بھی جو شخص بادشاہ علی کی ولایت کا خود کو جتنا مقروض سمجھتا ہے کوشش کر کے اتنی بلند صلوات تلاوت کرے۔ الصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین وبعد یوم الدین۔ صلوات مل کے بلند آواز سے تلاوت کریں۔ سب سے پہلے تمام حاضرین مجلس کی، بانیان مجلس کی، منتظمین و معاونین مجلس کی، اور بالخصوص پوری دنیا میں بسنے والے وہ خوش نصیب اور خوشبخت احباب کہ جنہیں ماں کی گود میں پہلی مرتبہ آنکھ کھولتے ہی اس بات کا مکمل یقین ہو گیا تھا کہ ہماری ماں نے ہمیں ڈھیر ساری منتوں اور مرادوں کے بعد اللہ سے مانگا ہی صرف علی کی ولایت اور حسین کے ماتم کے لیے ہے۔ اپنے سمیت ان تمام کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مشکلات پریشانیوں کے حل کے لیے اور مستقبل میں پیش آنے والے مصائب و تکالیف سے تحفظ کے لیے کوشش کر کے ہر بندہ اتنی بلند صلوات ضرور پڑھے جتنی صلوات کی طاقت اسے کربلا والوں نے عطا کی ہے۔ اجازت حضور میں نوکری کا آغاز کروں۔ مالک آپ سب کو سلامت رکھے، ہر دکھ تکلیف اور پریشانی سے محفوظ رہیے۔ جو دعائیں گھر سے سوچ کے آئے ہیں بادشاہ لادی مجلس کے اختتام سے پہلے آپ کی وہ دعائیں مستجاب فرمائیں۔ ہر لمحہ نہیں بلکہ ہر سانس کے ساتھ یہی دعا ہے کہ حسین کے ماتمی کی آنکھ سے نکلنے والے ہر آنسو پہ کربلا کا نام لکھا ہو، اپنی کسی تکلیف سے حسین کے ماتمی کی آنکھ تر نہ ہو۔ سب سے بڑی دعا آج کے دور کی میرے کاغذات میں یہی ہے کہ مالک ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما کہ جب وقت کا آخری محمد اپنے وجہ اللہ ہی چہرے سے حجاب غیبت کو ہٹائے ہمیں مولا کے سامنے پیش ہوتے ہوئے شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اب میں 4 مصرے پڑھتا ہوں۔ بابا جی تشریف فرما ہے۔ کافی سارے وہ چہرے بھی ہیں کہ مجھے یاد ہی نہیں جن میں اس بارگاہ میں کوئی مجلس پڑھنے حضور آئے ہوں اور ان کی زیارت مجھے نصیب نہ ہوئی ہو۔ سارے ماشاءاللہ یہاں مسلسل روٹین کے ساتھ آنے والے، اس لیے میں بغیر کسی تشریح کے، بغیر کسی تمہید کی بات شروع کر رہا ہوں۔ محفوظ وہ رہے گا سقیفہ کی دھوپ سے۔ آپ سٹارٹ دیکھیے گا کہ میں نے سٹارٹ ہی تھوڑا سا اینٹی بائیوٹک کیا ہے۔ محفوظ وہ رہے گا سقیفہ کی دھوپ سے، محفوظ وہ رہے گا، بات کھلی نہیں، وہ کون؟ محفوظ وہ رہے گا سقیفہ کی دھوپ سے، دین خدا کے سر کی ہے چھاتی، یا علی مدد۔ محفوظ وہ رہے گا سقیفہ کی دھوپ سے، 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 چھاتی یا علی مدد، چھاتی یا علی مدد۔ کوئی تو ایک ہوگا اور جو اس دلیری کا اظہار کرے ہاتھ کھڑا کر کے کہ یہ قافیہ میرے ذہن میں تھا، مجھے بادشاہ کے عالم کی قسم ہے میں اس بندے کو کہوں گا تو امداد نہیں دینی، میں امداد دوں گا۔ محفوظ وہ رہے گا سقیفہ کی دھوپ سے، دین خدا کے سر کی ہے چھت، یا علی مدد۔ اور اکبر کی اس اذان سے، اکبر کی اس اذان سے قتل حسین تک ہے کربلا کی ساری
محفوظ وہ رہے گا سقیفہ کی دھوپ سے، دین خدا کے سر کی ہے چھت، یا علی مدد، اکبر کی اس اذان سے قتل حسین تک ہے کربلا کی ساری بچت۔ اسی کو بچانے کے لیے حسین بادشاہ کا باقی کا کاروان کربلا سے شام گیا۔ فضائل پڑھ رہا ہوں، اور آج مجھے آج تک جتنی مجالس میں نے یہاں پڑھی، مجھے آج تک اتنا سخت آرڈر نہیں آیا۔ مجھے سیدات نے تو اسپیشل آ کے کہا، انہوں نے کہا آج اوکھی گل کروں، سوکھی گل ساڑی سرنی نہیں آج۔ پہلا لفظ کہہ رہا ہوں، یہ تو توجہ کروائی صرف شاعری سننے کے لیے۔ 11 محرم، اور یہ لفظ میرا دل کر رہا آنکھیں بند کر کے، تاکہ کوئی بندہ اس وجہ سے نہ بولے یہ دیکھ رہے ہیں تو میں داد دے رہا۔ 11 محرم 61 ہجری، علی کی علی بیٹی توحید اوڑ کے توحید بچانے کربلا سے چلی۔ توحید، میں معذرت کے ساتھ، میں آل محمد کی مجبوری کا قائل نہیں ہوں۔ میں اکثر باجی یہ بات کرتا ہوں کہ جو سفید داڑھی والے بزرگ بیٹھے ہیں، میں تہاڈا بچہ ہوں، اونج میں بچہ نہیں۔ میں بڑے اچھے سے جانتا ہوں مجھے کہاں، کس دور میں، کس ماحول میں کیا بات کرنی ہے۔ میں اپنے قد سے بڑی بات نہیں کرتا جو میں بعد میں جس کو پورا نہ سکوں۔ میں جو بات کر رہا ہوں، میری بات اگر آپ کے ذہنوں کو اپیل کرے تو دعا کیجیے گا۔ علی کی علی بیٹی توحید بچانے کے لیے کربلا سے روانہ ہوئی۔ کربلا کی سرحد پہ کھڑے ہو گئے، عالیہ نے اپنا وجہ اللہ ہی چہرہ اٹھایا، سیدہ کی عین اللہ ہی نگاہ نے سفر شروع کیا۔ میں پہلے مصرے پہ داد چاہ رہا ہوں، اگر میری بات پہنچانے میں کامیاب ہو گیا۔ عین اللہ ہی نگاہ سیدہ کی اٹھی، بھائی کے سار کو نو کے نیزہ پہ دیکھا، بی بی کو لگا جیسے حسین کا سار تخت سلیمان کی طرح محل سفر ہے۔ بھائی کے سار کی طرف دیکھا، پھر مڑ کے دیکھا، بھائی کا بدن کربلا کی خاک پہ تھا، پھر سر سے نہیں کربلا کی خاک پہ پڑے ہوئے حسین کے بدن سے۔ بی بی علی والے لہجے میں مخاطب ہو کے فرماتی ہے، میں جا رہی ہوں تیرے شہر سے تیری بقا پہ مہر لگانے، میں جا رہی ہوں تیرے شہر سے تیری بقا پہ مہر لگانے، میں شام میں لکھ کے آؤں گی کہ جفائیں ہاری ہے چین جیتا۔ فرماتی ہے بھیا یہ تیرے قاتل کو لگ رہا ہے، یہ تیرے قاتل کو لگ رہا ہے کہ جنگ جیتا ہے کربلا کی، میں تب ہی آؤں گی کربلا جب یزید کہہ دے حسین جیتا۔ یہ تیرے قاتل کو لگ رہا ہے وہ جنگ جیتا ہے کربلا کی، میں تب ہی آؤں گی کربلا جب یزید کہہ دے حسین۔ بی بی نے یہ بات پھر کس حد تک پوری کی، اس بات کا اثر کس حد تک سفر کرتا کرتا کس دور تک پہنچا ہے۔ دربار شام، عالیہ مطمئن، ایک حیوان جسے یہ غلط فہمی تھی کہ وہ انسان ہے، ایک حیوان جسے یہ غلط فہمی تھی کہ وہ انسان ہے، وہ لکڑیوں کے ڈھیر کو منبر سمجھ کے بیٹھا۔ لکڑیوں جڑے چپ کیتے ہو تھی تو بہت ابھی چپ کر جو تو گل ہی ہوئی۔ منبر وہ ہوتا ہے جہاں سے صرف علی پڑھا جاتا ہے، باقی کوئی منبر نہیں، چاہے دنیا کے کسی کونے میں لگا دیا جائے، جب تک اس سے علی کی ولایت کا پرچار اعلان نہ کیا جائے کوئی ممبر نہیں۔ لکڑیوں کا ڈھیر، اس پہ بیٹھا، لسٹ نام پڑھنا جا رہا ہے، شہداء کی لسٹ پڑھی، اسیران کی لسٹ شروع ہوئی۔ لسٹ دیکھ کے کہتا ہے لسٹ کس نے بنائی، فہرست کس نے بنائی، جس نے بنائی تھی جی میں نے۔ یہ تو نے لکھا ہے، یہ مستور ہے، یہ تو نے لکھا ہے، یہ میں بڑی ان 2-3 جملوں کے بعد مجلس مکمل کر دوں تو میرے کاغذات میں مجلس مکمل ہے۔ تو نے لکھا ہے، یہ لکھا تو میں نہیں ہے، تجھے لگتا ہے یہ مستور ہے؟ اس نے کہا جی میرے تک جو خبر آئی ہے وہ یہی ہے۔ اس نے کہا میں اس مستور سے بات کرنا چاہتا ہوں، میں ذرا علی کی بیٹی سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔
हिजाब नूर को सैयदा ने अपने ऊपर ताना। अल्लाह ने वो आँख ही नहीं बनाई जो इनकी मर्जी के बगैर इन्हें देख सके। हिजाब नूर को अपने ऊपर ताना, सैयदा फिजा को हटाया। अम्मा मैं जरा बात करना चाहती हूँ। उसने कहा मैं इस मस्तूर से गुफ्तगू करना चाहता हूँ। उसने कहा अली की बेटी देखा मेरा इख्तियार। जो बंदे शाम गए हो तो चेहरा में दसेगा किथे किथे शाम दा दायर बैठे, जो नहीं भी गया वो इस हकीकत से जरूर वाकिफ है। देखा मेरा इख्तियार, देखा मेरा इख्तियार। बीबी ने कहा कौन सा इख्तियार? उसने कहा बीबी अगर हुसैन मेरी बैयत कर लेता तो ये जो काफिले का हाल है ये तो न होता। बीबी ने कहा क्या हुआ? उसने कहा तेरे भाइयों के, बेटों के, भाइयों के, भतीजों के सबके सरनों के नेज़ा पे है। देखा मेरा इख्तियार। बीबी ने कहा ये इख्तियार नहीं। उसने कहा फिर इख्तियार कैसे हो? बीबी ने कहा अगर मुझे अपना इख्तियार दिखाना चाहता है, ये तेरा दरबार है, इसमें रोशनदान है, इनसे हवा नहीं है, रोक। इख्तियार दिखाना चाहता है, ये तेरे दरबार में रोशनदान लगे हुए, इनसे हवा आ रही है, रोक। ये तो नहीं रुकती। अच्छा ये नहीं रुकती, ये तेरे दरबार के बाहर जानवर बंधे हुए, घोड़े हैं, ऊंट हैं, घोड़े खड़े खड़े जमीन पर सूंघ मारते हैं। खड़ा खड़ा घोड़ा हिनहिनाता है, घोड़ों की हिनहिनाहट रोक, सूंघों की आवाज रोक। उसने कहा ये भी नहीं रुकती। हाय हाय मैं झोली करूँ अब क्या करूँ, मेरी झोली छोटी है। बात इतनी बड़ी है कि मैं पूरी कायनात को झोली बना के रखूं तो सैयदा के खिराज का हक अदा नहीं होता। फरमाती घोड़े खड़े, हिनहिनाहट रोक, नहीं रुकती। फरमाती घोड़े के बगल में साथ ही ऊंट खड़े, ऊंट के गले में बंधी हुई है घंटी, ऊंट खड़ा खड़ा छाती लाता है, घंटियों की आवाज आ रही है, आवाज रोक। उसने कहा ये भी नहीं रुकती, ये भी नहीं रुकती, ये भी नहीं रुकती। मुझे नहीं पता आखिरी जाहिर जो शाम का बैठा है वो 5 साल पहले गया, 10 साल, कोई 100 साल पहले गया है, वो न बोले तो मैं अपनी जुबान काट दूंगा। बीबी ने कहा हवा कहते नहीं रुकती, घोड़ों की हिनहिनाहट नहीं रुकती, सुबह की आवाज नहीं रुकती, गले में घंटियों की आवाज कहते नहीं रुकती। बीबी ने कहा तेरे पास इख्तियार नहीं है, इख्तियार मेरे पास है। उसने कहा कैसा इख्तियार? बीबी ने कहा इख्तियार देख है। उसने कहा जी। फरमाती है ये याह्या नबी की कब्र है, उठाऊं? ये याह्या नबी की कब्र है। मुझे पता चले कि बंदा जो चुप है ये क्यों है, लेकिन मेरे पास ये जरूर है कि जैसे परेशानी फलाइल में बनती है ना कि अंदरों को गड़बड़ है, कोई इंटरनल मामला खराब है, वो फलाइल क्यों परेशान बताओ? ये याह्या नबी की कब्र है, उठाओ। मुझे बादशाह के आलम की कसम है, सैयदा ने कहा उठाओ। याह्या नबी की कब्र फटी, याह्या कफन झाड़ता हुआ बाहर आ गया, अली की बेटी के सामने आया। याह्या नबी अली की आलिया बेटी के सामने आया, अदब का सर झुकाया, माथे पे हाथ रख के कहता अस्सलाम वालेकुम या बिन्त अमीर अल-मोमिनीन, ऐ अमीर अल-मोमिनीन अली की बेटी मेरा सलाम कबूल कर। अली की बेटी ने कहा मैंने तुझे कहा बाहर आ, मैंने तुझे कहा कब्र फाड़ के उठ, मैंने आपको याह्या नबी कहा कि जिंदा हो, आप क्यों आए? मेरा लफ्ज़ क़यामत पे बिजली है, अगर आपको समझा सके तो मैंने ना जिंदा होने का कहा, मैंने ना कब्र फटने का कहा, मैंने ना रूह की वापसी का कहा, मैंने ना बाहर आके सलाम का कहा। क्यों आया? हाथ मार के याह्या ने कहा बीबी आप फरमा रही थी उठाओ, ये सोच रहा था कैसे उठेगा, मैंने उठ के बताया ऐसे उठो। ये सोच रहा था कैसे उठेगा।
میں نے اٹھ کے بتایا آپ کی صداقت کی اب کیا کروں؟ جس بی بی کی صداقت کی گواہی انبیاء دینے کے لیے موت سے زندگی کی طرف آ جاتے ہیں، اسی کے باپ کی گواہی نماز میں آ جائے تو کیوں پریشان ہے؟ میری ذاتی کوئی حیثیت نہیں، شاید گلیاں دے کچھ ہی میں خون وزنی نہیں، لیکن میں جب ممبر پہ کھڑا ہوں تو یہ حسین کا کرم۔ میں تو اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں بھائی میرے جیسے بندے کو بیٹھک میں بولنے نہیں دیا جاتا، کہتے چپ کر کے پتر کسی بڑے کو گل کر دے، لیکن یہ کرم ہے حسین بادشاہ کا۔ ممبر پہ میں بولتا ہوں کہ بزرگ مجھے دعا کرتے ہیں، مجھے سنتے ہیں، یہ کرم ہے۔ میں بالکل نہ غیر ذمہ دار بندہ ہوں، نہ غیر ذمہ دار قوم کا نمائندہ ہوں، اور عمر کا تعلق ذمہ داری سے نہیں ہوتا۔ عمر کا کوئی تعلق ذمہ داری سے نہیں ہے۔ مولا جی میں جس گھر کا ذکر کر رہا ہوں اس گھر سے بھی عمر کا کوئی تعلق نہیں، عمر کا تعلق ذمہ داری سے نہیں۔ مجھے بڑا عجیب لگتا ہے کہ جب میں پڑھ کے بھائی عمران جی چلا جاؤں تو مگروں کو بندہ پانی نو آکھے آ کی پڑھ گیا ہے، پانی میں تو نہیں پتا میں کی پڑھوں، مجھے پوچھو ذاکر ہوں لبڑا تو کم بھی کوئی نہیں۔ میں جو بات کروں گا بھرپور ذمہ داری سے، میرے ایک سرکل ہے چاہے چھوٹا ہی لیکن اس میں بڑا مطمئن رہتا ہوں، جس نے بات کرنی ہے میرے ساتھ کرے۔ میں آپ بھی پڑھ کے آیا ہوں، تھوڑا لیٹ ہو کے ٹائم نہیں مل سکا بیٹھنے کا 10-12 منٹ میں، لیکن میں پڑھ کے بیٹھ جاؤں، مجھے اس کے بعد کئی مجلس نہیں پڑھنے جانا۔ جس بندے کو کوئی مسئلہ ہو جی میں حاضر ہوں، آگے چلیے۔ ہم تو وہ کربلا کی بچت سے تھوڑی سی بات بولی تھی، کربلا کی بچت سے چلے اور ہم شام چلے گئے۔ اب ایک دو قطعات اگر آپ اجازت دیں تو میں شام کی سیدہ کی پڑھ لوں، میرے مولا کی قسم ذہن میں نہیں تھا، یہ دن توجہ کی اور میں اس طرف چل پڑا۔ کون ہے علی کی بیٹی؟ مجھے نہیں پتا، نہ بالکل نہیں پتا، کیونکہ عالیہ کا تعارف حقیقی وہ کروائے جو کم از کم عباس ہو۔ لیکن جو مجھے سمجھ آیا مرشد میں وہ آپ کے مجمع کے حوالے کرتا ہوں، جس کی اپروچ اس سے آگے کی ہو وہ مجھے ساتھ لے جائے، جس کی پیچھے ہو وہ یا چپ کر جائے یا وہ میری بات میں یقین کر کے بول پڑے ساڈا ویر ساڈا پتر ٹھیک آخر ہے۔ اس وجہ تو میں بولے بلالے اور باویری بول دیں کہ گل تو عادل ہی ہونی ہے نا۔ کون ہے میری بی بی؟ ہاتھ میں کڑیاں بھی ہے اور عمر پہ قبضہ بھی ہے۔ نہیں آج جو بولے ہیں وہ بہت اچھا بولے، لیکن جو نہیں بولے نا انہوں نے مار ہی دیتا۔ مولا کی قسم میں نے اپنے پتر تو زیادہ عزیز سے مصرا ہاتھ میں کڑیاں میں ایک اختیار پڑھ رہا ہوں سیدہ کا، کسی اور ہستی کا اختیار ہوا تو مجھے ٹوک دینا یہیں پہ۔ ہاتھ میں کڑیاں بھی ہے اور عمر پہ قبضہ بھی ہے، پیاس کی شدت بھی ہے اور مطمئن لہجہ بھی ہے۔ عالم امکان میں زینب کا دیکھا ہے کمال، سر پہ چادر بھی نہیں ہے، ثانیہ زہرا بھی ہے۔ پیاس کی شدت بھی ہے اور مطمئن لہجہ بھی ہے۔ عالم امکان میں زینب کا دیکھا ہے کمال، سر پہ چادر بھی نہیں ہے، ثانیہ زہرا بھی ہے، ثانیہ زہرا بھی۔ اب ماحول بن گیا جی، اب میں آپ کے وقت کی تعبیر کروں۔ ایک شاعری میں اجازت ہوتی ہے، تھوڑی سی فلیکسیبلٹی ہے تھوڑی سی اس چیز کے بارے میں کہ کسی شاعر کا مصرع لیں، اس پہ ایک مصرع اپنا لگائیں اور شعر بنا لیں، 3 لگا کے رباعی یا قطعہ بنا لیں یا تضمین، اس پہ آپ زیادہ مصرع لگا کے اسے نظم کا، منقبت کا، سلام کا رنگ دے سکتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک ریسٹرکشن ہے، ایک پابندی ہے کہ جس رنگ میں وہ شاعر پہلے کہہ چکا ہے اسی رنگ میں نہیں لگانا۔ مصرع وہی ہو، موضوع بدل جائے، معنی مفہوم بدل جائے۔ ایک مصرع آیا تھا حسین جہاں پہ فرش عذاب بچھا ہے، جہاں پہ فرش عذاب بچھا ہے، قدم وہیں پہ ٹھہر گئے ہیں۔ ٹھہر ہے اس میں قافیہ، گئے ہیں اس میں ردیف۔ اب
میں نے اس کی گرا بازی پہلے مطلب ہی لگا کے آگے شعر کہے نہیں. حسین ہر ماتمی کے دل میں کچھ اس طرح سے اتر گئے ہیں. حسین ہر ماتمی کے دل میں، یہ اس طرح کے دل، حسین ہر ماتمی کے دل میں کچھ اس طرح سے اتر گئے ہیں. کس طرح؟ جہاں پہ فرش عزا بچھا ہے قدم وہیں پہ ٹھہر گئے ہیں. حسین ہر ماتمی کے دل میں، یہ ساتھ اب میں مشکل شروع. حسین ہر ماتمی کے دل میں کچھ اس طرح سے اتر گئے ہیں جہاں پہ فرش عزا بچھا ہے قدم وہیں پہ ٹھہر گئے ہیں. ایک لفظ ہے کو، کاف واو کو، ایک ہے نے، نون پڑھیے نا. تمہیں تو توجہ رکھنی، یہ تو اور کو آ کر سنتا ہوں، میں پڑھتا ہوں تو میں نہیں کر کے سنتا ہوں. میری بات نہیں کرے تھے پھر میں اچھا نہیں لگتا. کو نے کچھ اس طرح سے اتر گئے ہیں قدم وہیں پہ ٹھہر گئے ہیں. میری بات غلط ہو تو میرے ممبر چھوڑنے کا انتظار نہیں کرنا. اتنے ہی میرے گریبان چھت پڑا تھا کہ ریکارڈ ہو جائے. بچوں کے ممبر پہ کوئی بندہ جھوٹ بولے تو شیعہ برداشت نہیں کرتے، اور اگر بات ٹھیک ہو تو جب آپ بولے پھر میں اس کی شفا کے لیے ضرور دعا کروں گا. مولا فضائل چھوڑ کے بولتا یہ شفا دے. یہ انتقام حسین ہے یا خدا کی مرضی خدا ہی جانے. یہ انتقام حسین ہے جو آپ کو اچھا لگے. یہ انتقام حسین ہے یا خدا کی مرضی خدا ہی جانے. کیسے؟ وہ جن کو مارا تھا جی رہے ہیں، جنہوں نے مارا تھا مر گئے ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. نہیں اور دو سے آپ نے لفظ لیے اس میں لگا یہ انتقام اسی سامنے آ رہا ہے. یہ انتقام حسین کو نکلنے سے مڑنا پڑتا. یہ انتقام حسین ہے یا خدا کی مرضی خدا ہی جانے. وہ جن کو مارا تھا جی رہے، جنہوں نے مارا تھا مر گئے ہیں. میں نے باری جب سے محرم شروع ہوا یہ 2 دفعہ منقوط پڑھی. ایک دفعہ محرم کے عشرے میں، ایک دفعہ یہ 4 سفر کو پڑھی. 4 سفر کرتے کرتے پڑھی لیکن مولا نے کرم کر دیا. لیکن آپ کا آغاز بھی سبحان اللہ ہو گیا. میں نے دل ہی نہیں کر رہا میں شعر چھوڑوں. ہمیشہ دستار تو سروں سے بلند ہوتی ہے اس جہاں میں. ماشاءاللہ اندر بھی پوری ایک مجلس کا کراؤڈ بیٹھا ہوں، معذرت میرا دھیان ہی ہو گیا. ہمیشہ سر نیچے ہوتا ہے، دستار اوپر ہوتی ہے. اب میرے بادشاہ حسین کس مزاج کا نام ہے؟ ہمیشہ دستار تو سروں سے بلند ہوتی ہے اس جہاں میں. بلند نبیوں کی پاک دستار سے 72 کے سر گئے ہیں. ہمیشہ دستار تو سروں سے بلند ہوتی ہے اس جہاں میں. بلند نبیوں کی پاک دستار سے 72 کے سر گئے ہیں، سر گئے ہیں، سر گئے ہیں. جو بول رہے ہیں ان کا چہرہ بھی میری آنکھوں میں ہے، جو نہیں بول رہے ان میں ٹور پاؤں گا. میں نے شعر اپنے پتر کو زیادہ عزیز ہے. جنہوں نے مارا تھا مر گئے ہیں. بلند نبیوں کی پاک دستار سے 72 کے سر گئے ہیں. مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی حبیب مسلم زہیر کیا ہے؟ حبیب مسلم زہیر کیا ہے؟ سعید اور جون کون سمجھے؟ حبیب مسلم زہیر کیا ہے؟ سعید اور جون کون سمجھے؟ کیوں؟ جہاں پہ نبیوں نے بس کہا ہے وہاں سے اور بھی گزر گئے ہیں. جہاں پہ نبی حبیب مسلم زہیر کیا ہے؟ سعید اور جان کون سمجھے؟ جہاں پہ نبیوں نے بس کہا ہے وہاں سے اور بھی گزر گئے ہیں. مجھے نہیں پتا یہاں پہ ریکارڈ داد کیا ہے. فلاں لاکھ کرایات بندے بول نہیں رہے، لیکن مجھے کم از کم پتا ہے میری شعر کی کم از کم 1 منٹ کی داد ہے. میں چپ کر کے کھلوتا رہتا 1 منٹ بندے بولتے رہ گئے. میں سوچتا ہوں حسین لڑنے کی ٹھان لیتے تو کیسا لگتا. حسین لڑنے تو آئے ہی نہیں تھے نا، لیکن
اس سے بالکل ویری نیکسٹ مومنٹ کی سوچ کیا ہے؟ میں سوچتا ہوں حسین لڑنے کی ٹھان لیتے تو کیسا لگتا، مگر وہ غازی سے کیسے لڑتے جو لوگ اصغر سے ڈر گئے ہیں۔ میں سوچتا ہوں حسین لڑنے کی ٹھان لیتے تو کیسا لگتا، پھر اگلے لمحے میں نے سوچا مگر وہ غازی سے کیسے لڑتے جو لوگ اصغر سے ڈر گئے ہیں۔ مولا تیرا ہی آسرا ہے۔ اگر 72 کو ایک کر دو، اگر 72 کو ایک کر دو، وہ ایک اس ایک سا لگے گا۔ میں بھی نہیں سی آنکھیں، مولا تیرا ہی آسرا ہے۔ سید یہ بات کرنے کے لیے کیا سننے کے لیے بھی ایک کلیجہ چاہیے۔ اگر 72 کو ایک کر دو، وہ ایک اس ایک سا لگے گا۔ اس ایک کو ایک رکھنا تھا، اس لیے 72 بکھر گئے ہیں۔ جو کہو سکے سید تو بعد میں اکیلا بیٹھ کے سوچے گا آپ کے بھائی نے کیا کہا۔ اگر 72 کو ایک کر دو، وہ ایک اس ایک سا لگے گا۔ اس ایک کو ایک رکھنا تھا، اس لیے 72 بکھر گئے ہیں۔ میرا دل ہی نہیں کر رہا دو سارے ان کو بتا کے داد لوں کہ پھر اللہ کرے من داد نہ ہی آوے تو بہتر ہے۔ حسین ہارے یا جیتے چھوڑو، نتیجہ منظر سے خود نکالو۔ حسین ہارے، میں تھک گیا ہوں، میری قوم تھک گئی ہے 1400 سال سے دلائل دے دے کے، حوالے دے دے کے، ریفرنس دے دے کے، کتابوں کے نام بتا بتا کے، ہونا نہیں جی حوالہ کوئی ریفرنس نہیں۔ کیوں؟ حسین ہارے یا جیتے چھوڑو، نتیجہ منظر سے خود نکالو۔ کون سا منظر؟ یزیدیت زیر چل رہی ہے، سینا پہ سب سال زبر گئے ہیں۔ کوئی ہے زیر و زبر کی کاغذات؟ حسین ہارے یا جیتے چھوڑو، نتیجہ منظر سے خود نکالو۔ یزیدیت زیر چل رہی ہے، سینا پہ سب سر زبر گئے ہیں، اتر گئے ہیں، ٹھہر گئے ہیں، مر گئے ہیں، سر گئے ہیں، گزر گئے ہیں، ڈر گئے ہیں، بکھر گئے ہیں، زبر گئے ہیں۔ حسین بیعت کا سر کچل کر، میں نے اتنے داد نہ دیا جائے لیکن انک بولے بھی یہ بارگاہ گیٹ تو باہر بڑی آواز چلی جائے، داد کی نہیں تائید کی، پتہ تو لگے کہیں پہ کسی بندے کو سننے والے کو کہ کتنی چار مومن بادشاہ حسین دماغ میں اکٹھے بیٹھے۔ حسین بیعت کا سر کچل کر سنا پہ آگے یہ کہہ رہے تھے، کیا حسین بیعت کا سر کچل کر سنا پہ آگے یہ کہہ رہے تھے کیا؟ اور جنہوں نے ابن معاویہ کو امیر مانا کدھر گئے ہیں؟ سر کو چل کر سنا پہ آ کے یہ کہہ رہے تھے، اور جنہوں نے امیر مانا کیا کروں، مصرے کی مجبوری ہوتی تو نہیں یہ نام میں نے پہلی دفعہ بھی لکھا لینا۔ جنہوں نے امیر مانا کدھر گئے ہیں؟ مقطع میں موسٹلی پڑھتا نہیں لیکن شعر اس طرح مزیدار ہے کہ میرا دل نہیں کرتا چھوڑنے کو۔ جنہوں نے امیر مانا کدھر گئے ہیں؟
हुसैनियत में छुपी हुई किबरियाई समझो इसी से हैदर। हुसैनियत में फिर वही बात है, मैं गरेबान दूंगा उस बंदे के हाथ में जो हाथ खड़ा करके ये कि तेरी गल गलत है, या उसको भी दूंगा जो कहे ये काम हुसैन के अलावा भी किसी ने किया है। गलत तो आगे की बात है कि हुसैन के अलावा भी किसी ने ये काम किया। हुसैनियत में छुपी हुई किबरियाई समझो इसी से हैदर। कैसे? हुसैन ने ऐलान जीत करने भी अपने कातिल के घर गए। कोई है जो हुसैन के ऐलान जीत में आवाज में लाए? हुसैनियत में छुपी हुई किबरियाई समझो इसी से हैदर। हुसैन ऐलान जीत करने भी अपने कातिल के घर गए हैं। मैंने जल्दी जल्दी नहीं इसकी पढ़ ली कि मुझे एक और का हुक्म है, उसके भी 2 शेर पढ़ दूँ। और हदीस मुझे उन्होंने कही आके मैं आपसे पहले पढ़ी जब मैं आया वैसे उसी हदीस में एक नया कलाम है। ये तो मैंने पढ़ा हुआ था, मुझे पता था इसकी इतनी दाद होनी चाहिए, इसका बिल्कुल नहीं पता मैं कितनी होनी चाहिए। पर जो आप दाद का मैयार बना देंगे, मैं आगे कहीं पहली दफ़ा पढ़ रहा हूँ, कहीं पढ़ूंगा तो मैं उस मैयार को काला कर लूँगा। सितम ये समझा कि तन्हा हुसैन बैठे हैं। हुसैन पे पढ़ूंगा। सितम ये समझा कि तन्हा हुसैन बैठे हैं, लेकिन मैं इस बात से एग्री नहीं कर रहा, मुत्तफिक नहीं। मेरा नजरिया क्या है? सितम ये समझा कि तन्हा हुसैन बैठे हैं, है किबरियाई का पहरा हुसैन बैठे हैं। अच्छी तवज्जो हुई। है किबरियाई का पहरा हुसैन। जिस बंदे ने जिंदगी में करबला जाके बारगाह के दरवाजे पे हुसैन बादशाह की किसी जरी की शबी को देख के माथा जमीन पर खाया, वो बंदा मेरे साथ इस शेर में। जिस बंदे को ये टेंशन होती है 20 लाख रुपए की जरी बनवा देती है, ये किसी गरीब की मदद हो जानी सी, आओ अपनी दाल अपने कोल रखे। मैं उस बंदे ने ये नहीं मनता जरा कीमत वेखता निस्बत नहीं वेखता। उसे शिया कहलवाने का कोई हक नहीं है। हाँ, जो पैसे देखता है। मैंने बड़ी दफा बात सुना, 4 लाख रुपए का आलम भी लगा देता है। थोड़े गरीब मोमन ने दुनिया थे, किसी के घर राशन पै जाना सी। एक जुमला में कहता बंदे नाराज भी हो जाता है, लेकिन बात सच्ची है इसलिए मैं कह देता हूँ दलेरी से, उससे बड़ा बेगैरत कोई नहीं जो किसी मोमिन के घर जाके के मैंने 4 लाख रुपए का आलम लगाना था, अब आलम 20,000 का कर दिए, 3,80,000 रुपए का मोमिनों के गरीबों के घर में राशन दे रहा हूं। और उससे बड़ा जाहिल कोई नहीं जो वो राशन ले ले। आज तो ये है राशन लेने वाला ये कहे तू 4 लाख का आलम लगा, रोटी बनाने वाले से बात करूंगा। हाँ, जिसका कीमत मजबूत है मेरे सामने बोले। देता रोटी, वो तो उनको देता जो उसे नहीं मानते। और ये तो खानवादा पूरी दुनिया में बड़े बड़े खानदान गुजरे हैं, लेकिन ये खानवादा वाहिद खानदान है जो अपने कातिल के लिए भी करीब है। अपने कातिल का रिश्ते जिस खानदान ने बंद नहीं किया, दुनिया अक्लमौजी हाथ ही नहीं मारती। सोचे तो सही अकेले बैठ के कोई बंदा जो अपने कातिल का रिश्ते बंद नहीं करता, वो अपने मातमी का करता है। कॉलम लगा, निस्बत जितने की भी कीमत नहीं देखी। सितम ये समझा कि तन्हा हुसैन बैठे हैं। हुसैन बैठे हैं से पहले काफिया है तन्हा, पहरा हुसैन बैठे। मैं काफी और हदीस के दरमियान कोई आधे सेकंड के लिए, शायद बल्कि क्वार्टर सेकंड के लिए रुकूंगा, सिर्फ उसका मतलब बदलने के लिए। सितम ये समझा कि तन्हा हुसैन बैठे हैं, है किबरियाई का पहरा हुसैन बैठे हैं, और जमाने वालों के सजदों पे
को के दाद हो इत्थे ही आवे तो मैं राजी हूं। कहां मरूं मेरे अल्लाह, हुसैन बैठे हैं और कहेंगे जॉन गरेबान से पकड़ के उसे, वो जो कहेगा कहां मरूं मेरे अल्लाह, हुसैन के मुझे यकीन है मुकस्सिर कहेगा महशर में कहां मरूं मेरे अल्लाह, हुसैन बैठे हैं और कहेंगे जॉन गरेबान से पकड़ के उसे, तू एक समझता था 14 हुसैन बैठे हैं और सदके हुसैन बैठे दाद बिल्कुल भी ना होना भाई मेरा जो आजकल मजलिस में लगी मजलिस का बैठी मजलिस का मैार बढ़िया आज तो मजलिस भाई छड़ी से आज भाई मजलिस बड़ी लगी होगी इस लगने और बैठने के हिसाब से निकल के शेर पढ़ रहा हूँ कोई तो एक लेके जाएगा मैं इसमें खिताबत मेरी भी नहीं देखी तो उसमें शेर वसूल करना है तो एक समझता था 14 हुसैन बैठे और अदा के फर्श पे शिया हो सुन्नी हो आओ पे सुन्नी अगर कोई आया हुआ है तो वो हमारा मेहमान मेरा क्या मतलब हुसैन का मेहमान है मेरे शेर का साईं है वो जहाँ पाँव रखेगा मैं वहाँ सर रखूंगा लेकिन मैं शियों से तो जरा बड़ी थोड़ा तरफ लहजे में सख्त लहजे में भी बात कर सकता हूँ थोड़ा पुत्र हाँ थोड़ा वीर हाँ थोड़ी कौम का निकल जा वकील हाँ के बात से निकल जा एक बात कर रहा हूँ अल्लाह के फर्श पे शिया हो सुन्नी हो आओ बस इतना सोच के आना हुसैन बैठे हैं ये ज़हन में रहे इसे ज़हन से फरामोश नहीं करना जो बंदा माजरत के साथ जो बंदा अपने बाप के सामने बेअदबी के साथ नहीं बैठता उसे मजलिस में बैठने के तरीके पर भी ज़रा गौर करना चाहिए अल्लाह के फर्श पे शिया हो सुन्नी हो आओ बस इतना सोच के आना मैंने तो सैयद इस बात पे हुजूर दाद नहीं की मांगी थी उस पर इतनी हो गई तो फिर तो मेरा हक पड़ता कि जी गल दाद होनी चाहिए वो देते लपे बस इतना सोच के आना हुसैन बैठे हैं और सलाम करने को खैमे के दर पे गाजी से सलाम करने को सलाम करने को खैमे के दर पे गाजी से पैगंबरों ने भी पूछा हुसैन बैठे पैगंबरों ने भी पूछा हुसैन बैठे हैं मेरी गल कमजोर होंगी मेरी गल नहीं तगड़ी है क्यों तरला करा खुदा ये हश्र में हर मातमी से बोलेगा क्या सुनाओ खोल के तमन्ना हुसैन बैठे मातमी मामा के बच्चे बोलो कोई डर नहीं कोई परेशानी नहीं कोई हिचकिचाहट नहीं खुदा ये हश्र में हर मातमी से बोलेगा सुनाओ थोड़े दिन आते बड़े मातमी खुश हुए हैं खुदाई हश्र में हर मातमी से बोलेगा सुनाओ खुल के तवर्रा हुसैन बैठे हैं एक शेर आहिस्ता से पढ़ने को दिल कर बड़ा लाडला मेरे वाला शेर बड़ा सेंसिटिव है ऐसा
زور نہیں لگانا. سناؤ کھل کے تبرہ. حسین بیٹھ کر کہا فرشتوں نے کیسا سوال, کیسا جواب. کہا فرشتوں نے کیسا سوال. آپ تک آواز آ رہی, میں آہستہ بولوں تو بات تھوڑی میرے تک آ جائے نا تو تسی گھر جا کے رولا پا دینا, مر چلا سی اسی انہوں زندگی دے آئے ہیں. کہا فرشتوں نے کیسا سوال کیسا جواب. تو اطمینان سے سو جا, حسین بیٹھے ہیں. میرے ساتھ پہلی دفعہ ہوا, میں باجی بالکل نئی منتخب پڑھ رہا ہوں اور میرے شعر چھوڑنے کو دل نہیں کرتا, ورنہ میں ڈرتا ڈرتا پہلے 4 ایک شعر پڑھی لینے کسی وجہ سے. وہ تو داد وجہ سے 2 اور لا رہی ہے وجہ سے. آج تک کمال ہو گئی, یہ داد کم جاتی. کہا فرشتوں نے کیسا سوال کیسا جواب. تو اطمینان سے سو جا, حسین بیٹھے ہیں. میری دعا ہے اللہ کرے جو شعر میں بولے آج اپنے گھر میں سوئے, صبح کربلا سے اٹھے. میں اتنا بڑا اگر دعا کا لفظ کہہ رہا ہوں تو وجہ ہے نہیں. تو اطمینان سے سو جا, حسین بیٹھے ہیں. اور کبھی تو عشق کی نظروں سے کربلا دیکھو, کبھی تو ان نظروں سے, ان سے نہیں, کبھی تو عشق کی نظروں سے کربلا دیکھو. اور جسے سمجھتے ہو روضہ حسین بیٹھے ہیں. جسے سمجھتے ہو روضہ حسین بیٹھے ہیں. یہاں پہ جون ہے, جبریل آئے جل جائے. اللہ کی قسم ہے داد والا مصرا جی. یہاں پہ جون ہے حسین کے خیمے, یہاں پہ جون ہے, جبریل آئے چل جائے. کیوں لگا کے سدرہ پہ خیمہ حسین بیٹھے. یہاں پہ جون ہے, جبریل آئے چل جائے. پھر مکہ چھوڑنے کو دل نہیں کرنا چاہیے. لگا کے سدرہ پہ خیمہ. اور میرا خرچ ہونا ہے تو لاؤ بندہ ایسے تو 100 تک نیمو کا نیمہ کرنے کی گنجائش نہیں. اگر پڑھا نہ لیں معافی نہیں تو سنا نہ معافی نہیں. تو اطمینان سے سو جا, حسین بیٹھے ہیں. جسے سمجھتے ہو روضہ حسین بیٹھے ہیں. سناؤ کھول کے تبرہ حسین بیٹھے ہیں. لگا کے سدرہ پہ خیمہ حسین بیٹھے ہیں. اور یزید مر گیا اتنا ہی دیکھ کے حیدر کیا زنا کی نوک پہ زندہ حسین بیٹھا ہے. اس کے دل میں حسین زندہ ہے. یزید مر گیا اتنا ہی دیکھ کے حیدر زنا کی نوک پہ زندہ. ہر کسی نے یہ سنا کہ حسین زندہ ہے. اور ہر ایک کے جتنے کم از کم یہاں تشریف فرمائیں, بزرگ جوان ایون جو بچے آئے ہیں ان کے ہاں بھی ان کے کاغذات میں بھی حسین زندہ ہے. لیکن حسین کو زندہ رکھنے میں علی کی بیٹی کا خرچہ بڑا ہو گیا. آپ کا کیا ہے؟ کوئی محنت نہیں حسین کو زندگی عطا کرنا. بڑا خرچہ لمبا چوڑا ہو گیا. میرے سمیت کیا آپ کائنات کے کسی ذاکر کو بلائیں, اس باری علم کے نیچے بٹھا کے اس کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھیں جتنا خرچہ علی کی بیٹی کا ہوا ہے
حسین کو زندہ رکھنے میں تو نے آج تک وہ سارا پڑھا ہے؟ ہاتھ باندھ کے اگر ہوگا صحیح ذاکر ہوگا، ہاتھ باندھ کے کہے گا جی میری اتنی اوقات کہاں ہے، میری اتنی حیثیت کہاں ہے، میں تو جتنا پڑھ سکا ہوں نا اتنا بھی میں نے بڑا نرم کر کے پڑھا ہے کہ میں آسانی سے پڑھ لوں، اور یہ ماتمیوں کے دل جو نرم بڑے ڈھیر سارے ہوتے ہیں یہ آسانی سے سن لیں، بات بھی منتقل ہو جائے اور حضور کسی کا دل بھی نہ دکھے۔ لیکن میں دل دکھنے والی بات پہ متفق نہیں ہوتا ذاکرین کے ساتھ، ذاکر اکثر کہتے ہیں معافی دیا جائے اگر تھوڑا دل دکھ جائے گا، میں انہوں دل نہیں کھڑا جڑا حسین کی مصیبت سن کے نہ دکھے۔ ذاکر مصائب سخت پڑ گیا، مصائب سخت تھا تو تیرا بادشاہ خون روتا تھا، مصائب سخت بابا جی ہے تو میرا قائم بادشاہ 1200 سال سے پردہ غیبت میں کھڑا ہو کے خون رو رہا ہے، بیٹھا نہیں، اسی لیے میرے بادشاہ کا لقب ہے قائم، قیام سے خون رو رہا ہے، پانی نہیں، میرا چوتھا تاجدار بادشاہ خون روتا رہا ہے، سخت تھا تو روتا رہا ہے کیونکہ اسے تو سارے خرچے کا پتہ ہے۔ گل کھولا تو پھر میں آپ پریشانی ہو جائے گی، وہ تو وہ بادشاہ ہے جو اپنے ہاتھوں سے خرچے کی قبریں بناتا رہا ہے۔ میں نے ایک لفظ کہا بڑی دیر پہلے، جھوٹی بات کرنے والے پہ مالک عباس کی لعنت ہے۔ میں موجی 7 سال پہلے محرم پڑھ رہا تھا ناروال، وہاں پہ حضور میں نے یہ لفظ کہا اور بانی نے مجھے اگلے دن کہا ہے کہ کل اس لفظ پہ اتنا گریت ہے 6 بیویاں اسپتال چلی گئی ہیں اس لفظ پہ ماتم کرتے کرتے، میں کیا کہ چپ کروں گا تو یاد ہو گئے اگلے لفظ پہ جاؤں گا۔ میں نے کہا تھا مسلمانوں نے علی کی بیٹیوں کے ان ہاتھوں میں رسیاں پہنائی ہیں جنہوں نے ساری زندگی یا قرآن اٹھایا تھا یا عباس اٹھایا۔ کیا بات ہے بھائی، کہ میرا کمال نہیں جی، یہ تھوڑے اندر والے عزادار نے بنا کے اس گل سے باقی ہائے پڑتی سی۔ میں نے کہا ان ہاتھوں میں حضور مسلمانوں نے رسیاں پہنائی ہیں جنہوں نے ساری زندگی یا خدا کا قرآن اٹھایا تھا یا وفا کا قرآن اٹھایا تھا۔ ایک روایت پڑھنا چاہ رہا ہوں میں، اور ڈرتے ڈرتے میں نے آج تک نہیں پڑھی، پتہ نہیں کیوں، بس میرے اندر ایک جھجک تھی، ایک ڈر تھا، آج شاید تھوڑا حوصلہ ہو گیا، میں آپ کی نظر کرتا ہوں۔ کسی کو کچھ نہ کہنے والے سجاد نہیں، میں قربان ہوں، اتنا نفیس بادشاہ، خط لکھنے کے لیے حضور قلم پکڑتا تھا ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے، پھولوں کی پتیوں پہ چلتا تھا پاؤں پہ چھالے پڑ جاتے تھے، اتنا نفیس بادشاہ، کسی کو کچھ نہ کہنے والے سجاد نے ساری زندگی نماز کے قنوت میں 7 بندوں کا نام لے کے لعنت کی ہے۔ اس معیار سے توجہ نہیں کی تھی، جس بادشاہ کا حضور اتنا کلیجہ تھا کہ وہ اکبر جیسے بھائی کے قاتل کو یوں کھانا پیش کر سکتا ہے، اس نے اگر جیل والوں کسی پہ لعنت کی ہے تو یہ آپ خود سوچئے گا کہ کتنی لعنت کی ہے اور اس نے کتنا دل دکھایا ہے۔ اس کا راوی میں نہیں، راوی کوئی آل محمد کا اور نوکر نہیں، نام ہے اس کا نعمان ابن منذر، مدائن کا رہنے والا، وہ روایت کرتا کہتا جب پتہ نہیں کیسے میرا مولا سجاد شام سے زندہ مدینہ ہے، پتہ نہیں کیسے۔ میں ایک دن مولا کا سلام کرنے گیا ہوں، کہتا میں ایک گھر کے باہر کھڑا تھا کہ اچانک مجھے اس گھر کے پرنالے سے خون کے قطرے بہتے ہوئے نظر آئے۔ کہاں سے؟ کہتا وہ خون میرے کپڑوں پہ گرا، جس وقت کے لیے میں نے یہ بات شروع کی، میرے کپڑوں پہ گرا۔ میں نے اپنے اندر سوچا میں معصوم کا سلام کرنے جا رہا تھا، میرا دل تھا میں اپنے زین العابدین بادشاہ کے پیچھے نماز پڑھوں گا، میرے کپڑوں پہ خون لگ گیا ہے، اب میرے کپڑے نماز کے قابل نہیں رہے، پتہ نہیں یہ جانور لوگ چھتوں پہ ذبح کر رہے ہیں، میرے کپڑوں پہ خون گر گیا ہے، میرا لباس نماز کے قابل نہیں رہا۔ کہتا جس گھر کے دروازے پہ کھڑا میں یہ سوچ رہا تھا، اسی اثنا میں اس گھر کا دروازہ کھلا، ایک 8-10 سال کا بچہ باہر آیا، اس نے میرے دامن میں ہاتھ ڈال کے کھینچا اور مجھے سخت لہجے میں بول کے کہتا کیا سوچ رہا ہے، یہ جانور کا خون نہیں، میرا غریب بابا چھت پہ بیٹھ کے چادروں پہ رو رہا ہے، میرا غریب بابا چھت پہ بیٹھ کے ماتم کر رہا ہے، اور دوسرا
میں اپنی لاعلمی کا اظہار کر رہا تھا کہ میں آپ کو نہیں پہچان سکا، کون ہے؟ کہتا اس بچے نے آہستہ سے کہا میں تیرے مولا سجاد کا بیٹا، تیرا 5واں امام محمد باقر، میرے بابا نے تیرے استقبال کے لیے مجھے بھیجا ہے، میرے بابا نے تیرے استقبال کے لیے مجھے بھیجا ہے۔ مولا باقر آ گیا ہے اور یہ چلتا چلتا پیچھے مولا سجاد کی بارگاہ میں آیا۔ میں اس لفظ کو بعد ساری زندگی مصائب نہ پڑا، اس ساری زندگی اتنے مجمع ہے کہ ماتم ہائے کرتا رہے نا، اس لفظ کے درد کا سید زیادہ حد ادا نہیں ہوتا۔ کہتا میں نے پورا ایک دن مولا سجاد کی بارگاہ میں گزارا، میں مولا کو سلام کر کے ایک طرف بیٹھ گیا۔ کہتا میں دیکھتا رہا لوگ آتے رہے، سلام کر کے جاتے رہے، لوگ آتے رہے مسئلوں کا حل پوچھ کے جاتے رہے، لوگ آتے رہے اپنی حاجت روائی کروا کے جاتے رہے۔ کہتا پورے ایک دن میں نے 700 بندہ اپنی انگلیوں پہ گنا۔ جس نے میرے مولا سے پوچھا مولا سفر میں زیادہ تکلیف کہاں ہوئی؟ ہر کسی سے غریب نے کہا شام مجھے کھا گئی ہے۔ اللہ کرے شیعہ نہ ہوئے جنہیں شام کا لفظ سن کے ہائے نہیں کر سکیا۔ شام نے مجھے بڑی جوانی میں ضعیف کر دیا ہے، شام نے میری کمر جھکا دی ہے۔ کہتا نماز کا وقت آیا، میں بادشاہ کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، یا مولا سجاد نے اپنی معمول کے مطابق انہی 7 بندوں کا نام لے کے لعنت کرنا شروع کی۔ مختلف نام آتے رہے، ایک نام میں نام کھاں گا ممکن نہیں عمران جی جڑا بندہ شیعہ ماں دی جھولی جوٹ کے مجلس میں چاہے وہ منہ چو ہائے نہ نکلے وہ تے لعنت کیوں کرو؟ میں اگلی غلطی کراں گا۔ ان میں ایک نام آیا حارث بن نوفل۔ اللہ اکبر، میں منت کر سکتا ہوں نہیں کسی کا بھائی بیٹا ہونے کی حیثیت سے اے منت پہ کرنا جدوں یہ نہ کوئی ذہن چاہے نہ یہ جتنی لعنت تسی کر سکتے ہو اتنی لعنت کریا جائے۔ مولا نے ایک ایک کا مجھ سے بتانا شروع کیا، اس نے یہ کیا اس لیے لعنت، اس نے یہ کیا اس پہ اس لیے لعنت۔ ایک نام آیا حارث ابن نوفل۔ بادشاہ اس نے کیا کیا ہے؟ کہتا ہے حارث ابن نوفل کا لفظ آیا، مولا مٹی پہ بیٹھے، یوں اداس نظریں اٹھی مولا کی، میری طرف دیکھ کے مولا فرماتے ہیں اس کا نہ پوچھ، اس نے مجھے بڑا رلایا ہے۔ ہائے ہائے، اس کا نہ پوچھ، اس نے مجھ سجاد کو بڑا پریشان کیا ہے۔ کہتا ہے مولا نے انکار کیا، مجھے یقین تھا مولا نہیں بتائیں گے، لیکن میں پوچھنے کے لیے بڑا مسترب تھا، بڑا بے چین تھا۔ آہستہ سا سر جھکا کے ہاتھ باندھ کے اس نے کہا مولا بتا دیں آپ کی مرضی، نہ بھی بتائیں تو آپ کی مرضی، ورنہ آپ کو واسطہ آپ کی ماں کے برقعے کا ہے۔ میں صدقے آپ کو آپ کی ماں کی چادر کا واسطہ ہے مولا، آپ نہیں بتائیں گے آپ کے مصائب اگلی نسلوں میں کیسے جائیں گے؟ کہتا ہے خاک سے اٹھا میرا بادشاہ، اپنی آواز سے اپنے شہر کی خاک جھاڑتا ہوا اس کی طرف دیکھ کے مولا نے فرمایا تو نے واسطہ وہ دے دیا ہے جس کی رد میرے اللہ کے پاس بھی نہیں ہے، جس کی رد میرے نانا کے پاس نہیں، میرے دادا میرے بابا کے پاس نہیں ہے۔ اس کا سننا ہے تو آ میرے ساتھ مٹی پہ بیٹھ، میں تجھے بتاؤں اس حرام زادے نے کیا کیا ہے۔ کہتا میں اور مولا سجاد مٹی پہ اس رنگ میں بیٹھے زانو دہ کر کے جیسے نمازی تشہد میں بیٹھتا ہے۔ کہتے غریب امام نے دونوں بازو میرے گلے میں ڈالے، اونچی آواز سے رونا شروع کیا، مولا کی آنکھوں سے سرخ آنسو جنت کی آبشار کی طرح بہنے لگے۔ کہتے روتے روتے مولا نے بتایا، مولا فرماتے اس حرام زادے نے شام غریبہ تک ہم آل محمد پہ کوئی ظلم نہیں کیا تھا۔ ادھر 11 محرم کا سورج طلوع ہوا، ہمارا قافلہ رسیاں پہن کے شام جانے لگا، یا جہاں پورے لشکر شام کے بڑے بڑے جرنیل حسین بن نمیر، خولی، ابن سعد، شمر، حکیم بن طفیل، جہاں یہ حرام زادے قطار باندھ کے کھڑے تھے، یہ حارث
قاتل جاگتی رہی غازی کی ملکہ، سوتے رہے حسین کے قاتل، جاگتی رہی غازی کی بیٹیاں، سوتے رہے اکبر کے قاتل، جاگتی رہی اکبر کی خفیہ۔ مولا فرماتے چلتے 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 ہمارا قافلہ موصل کے قریب آ کے رکا۔ میں منت کرا تو پھر اس گل تے شیعہ ہے کرن تے یا پھر میری گل کرن اس کوئی فرق ہے یا بندہ شیعہ نہیں کہ منہ جو ہے دے دی۔ مولا فرماتے موصل کے قریب قافلے نے پڑاؤ ڈالا، رک کے آرام کرنا چاہا، کچھ دیر رک کے ذرا تازہ دم ہو کے آگے جانا تھا۔ مولا فرماتے قافلہ اس ترتیب سے روکا گیا، ان حرام زادوں نے اپنے جانور سائے میں باندھے، ہمیں دھوپ میں بچھایا۔ میں سب کے اسی پاگل نہ رونے ہیں، اے گلوں سن گھر نہیں بیٹھ دے دیا، اے گلوں ساڈے آنسو خشک نہیں ہو دے دیا۔ انہوں نے اپنے حیوانات کو سائے میں باندھا، انہوں نے مجھے اور باقر کو دھوپ میں بٹھا دیا۔ مولا فرماتے میری اماں جہاں بیٹھی وہاں سے چلتے چلتے میری ماں، میں 1 منٹ بعد موجی ممبر چھوڑنے لگا، مجھے قریباً 49 منٹ ہو گئے پڑھتے پڑھتے۔ تسی فضائل پہ دار دیتی ہے تھوڑی مہربانی، تسی مسائل پہ گریہ کیتے تو جائے احسان ہے۔ اس روز پہ میں چاہ رہا 1 منٹ کا ہر وقت بھی ہاتھ ضرور مارے سینے پہ، یہ لفظ یاد رکھ لینا قیامت تک جب علی کی بیٹی کا دکھ بڑا جائے یہ لفظ آپ کو یاد آتا رہے گا۔ مولا فرماتے میری ماں زینب ایک جگہ سے اٹھی، چلتے چلتے قریب ایک درخت تھا اس کے نیچے، بڑی مشکل سے زینب نے درخت کے ساتھ ٹیک لگائی۔ اللہ اکبر، ایسے تو کوئی اپنوں کے جنازہ پہ نہیں رہتا۔ بڑی مشکل سے میری ماں